السلام علیکم جماعت ہشتم، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم آج کی ڈائری کی طرف۔ دیکھیے کہ اپنی ڈائری دن ہے آج بہت تاریخ ہے، آج 5 اگست 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 13، مضمون مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم۔ ڈائری آپ کی جائے گی کتاب صفحہ نمبر 10 تا 11، پڑھائی یاد کریں گے۔ اہم نکات آج کی پڑھائی میں ہم جو پڑھیں گے: دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی حوالے سے، پھر برِ صغیر میں اس ابتدا کا کیا کردار تھا، دو قومی نظریے کی ابتدا برِ صغیر میں کیسی ہوئی، ان سب باتوں کے بارے میں آج ہم اپنے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جی تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا برِ صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ یعنی آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ مذہب، ثقافت، سماج اور معاشی محرومی کے حوالے سے کس طرح جو ہے وہ دو قومی نظریے کی شروعات ہوئی، کس طرح اس کی ارتقاء ہوئی، وہ کس لحاظ سے وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ، ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ ٹو نیشن تھیوری، اوریجن اینڈ ایولیوشن۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلم آباد ہیں، یعنی برِ صغیر میں دو علیحدہ علیحدہ مذہب کے لوگ، دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہندو اور مسلمان آباد تھے۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ یعنی اس پیراگراف میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں، کیا وجہ بنی کہ دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء ضروری سمجھی گئی۔ اس کی پہلی وجہ انہوں نے بتایا، دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص، یعنی ان کی علیحدہ تشخیص، علیحدہ پہچان تھی۔ مسلمانوں کا علیحدہ مذہب، ان کے علیحدہ رسومات، علیحدہ ثقافت، علیحدہ سماج، یہ سب جو تھیں وہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنی۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا کتاب صفحہ نمبر 11، جس پہ ہم پڑھیں گے برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا۔ دو قومی نظریے کی ابتدا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی برِ صغیر میں۔ برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ اوتار اور دیوتا سے مراد خدا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی کہ جب تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سچی سیدھی راہ دکھائی تو وہ لوگ اپنی خوشی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے مطلب وہ 1003 سے 1206 تک چلا۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔
آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اس ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ کیسے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی اور جن لوگوں نے ابتدا کی وہ کس طرح سے اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ریڈنگ کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسے بخوبی یاد کر لینا ہے۔ اس میں جو تاریخ، جتنی بھی تاریخ اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب آپ نے اپنے رجسٹرز پر رائٹ کر لینی ہے، اور بہت اچھے نیٹ طریقے سے، نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے، گھروں میں محفوظ رہیے اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔